حلیمہ سعدیہ آگے بیان کرتی ہیں کہ جب صبح ہوئی میں اور میرے شوہر اور قافلہ کی تمام عورتیں مکہ سے واپس ہونے لگی، مکہ سے اپنے قبیلہ بنو سعد کی طرف لوٹنے لگی، اور جاتے وقت میں اسی سفید گدھی کے اوپر سوار ہوئی جس گدھی کے اوپر سوار ہو کر میں مکہ آئی تھی۔ حالانکہ آتے وقت تو قافلہ کی عورتوں نے مجھے کئی بار طعنہ دیا تھا اور یہ کہتی تھی کہ اے حلیمہ، کس گدھی کے اوپر سوار ہو کر تو جا رہی ہے؟ مجھ سے تنگ آنے لگتی تھی، لیکن جاتے وقت میں جب اسی سفید گدھی کے اوپر سوار ہوئی تو میں نے دیکھا اور قافلہ کی عورتوں نے دیکھا کہ وہی گدھی، سست رفتار والی گدھی، قافلہ کی عورتوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے سب سے آگے نکل گئی، اور قافلہ کی عورتوں کا کوئی گدھا بھی میرے گدھے کو پکڑ نہ سکا۔ یہاں تک کہ قافلہ کی عورتیں، میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، اے ابو زویب، اے حلیمہ، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر مہربانی کر دے، باخدا تیرا یہ وہی گدھا تو نہیں جس پر سوار ہو کر تو آئی تھی؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا، ہاں یہ وہی گدھا ہے جس کے اوپر سوار ہو کر میں آئی تھی۔ اور حلیمہ سعدیہ کہتی تھی، یقیناً اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تبھی یہ اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے، اتنی تیز ہو گئی ہے کہ قافلہ کی عورتوں کے گدھوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ پھر ہم لوگ اپنے گھر کی طرف واپس ہو گئے، لیکن ہمارے یہاں قبیلہ بنی سعد کی یہاں قحط سالی کے دور تھے، اور خشکی نے، قحط نے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا تھا، ہمارے جانوروں کے لیے کوئی خوراک تک نہیں تھا۔ لیکن جب ہم مکہ سے واپس آئے تو ہماری بکریاں چرنے کے لیے جایا کرتی تھی اور آسودہ حال ہو کر لوٹتی تھی، تھن لبریز ہوا کرتے تھے۔ جب ہم لوگ بکریوں سے دودھ نکالتے تو کافی سارا دودھ نکلتا اور ہم لوگ شکم سیر ہو کر پیتے، لیکن دوسرے لوگوں کی بکریاں بھی چرنے کے لیے جایا کرتی تھی، ان کے یہاں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں نکلتا۔ یہاں تک کہ شہر کے علاقے میں جب یہ پتہ چلا تو شہری علاقے کے لوگ اپنے چرواہوں سے یہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں تم حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ اپنے بکریوں کو چروانے کے لیے لے جاتے ہو؟ اگر تم لے جاؤ گے تو اس کی بکریوں کے تھن میں جتنا دودھ لبریز ہو کر نکلتا ہے، تمہارے بکریوں میں بھی اسی طریقے سے دودھ نکلے گا۔ لہٰذا چرواہوں نے حلیمہ سعدیہ کے ساتھ اپنی بکریوں کو بھی چرانے کے لیے لے جاتے تھے، لیکن جب تمام بکریاں لوٹ کر اپنے گھروں کی طرف آ جاتی تھی تو حلیمہ سعدیہ کے بکریوں سے ہی دودھ نکلتا تھا اور لوگوں کے بکریوں سے ایک قطرہ دودھ تک نہیں نکلتا تھا۔ تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، یقیناً یہ معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے اوپر اس بچے کے لیے مہربان ہو رہا ہے۔ اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ 2 سال بیت گئے، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک اپنے گھروں کے اندر رکھے رہے، اور جو ہی 2 سال گزرا ہم لوگوں نے اس بچے کو دودھ چھڑا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ چھڑا دیا، اور دوسرے بچوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضبوط اور تندرست تھے۔ اور 2 سال جو ہی گزرا ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ آمنہ کے پاس گئے اور آمنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا۔ لیکن جو 2 سال کے اندر ہم نے خیر و برکت دیکھی تھی، ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی یہ نہیں تھا کہ ہم اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ماں کے پاس چھوڑ کر چلے آئے۔ لہٰذا ہم نے ان کی والدہ آمنہ سے اصرار کیا اور کہنے لگے کہ مکہ کے اندر وبا کا خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے، اس لیے اس بچے کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ایک مرتبہ تو آمنہ نے سوچا کہ نہیں، میں اپنے بچے کو نہیں دوں گا، لیکن جب ہم نے بار بار اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اصرار کرنے کی وجہ سے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد، یعنی دودھ چھڑانے کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی قبیلہ بنی سعد کے اندر رہتے رہے، اور جب آپ کی عمر 4 سال یا 5 سال کو پہنچ گئی تو پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
قبیلہ بنی سعد کے اندر شق صدر کا معاملہ پیش آیا، یعنی سینہ کو چاک کر کے دل کا نکالنے والا معاملہ پیش آیا۔ اور اس کی تفصیل کے اندر اگر جائیں گے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے، قبیلہ بنی سعد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتے ہیں، زمین کے اندر لٹاتے ہیں، سینہ کو چاک کیا جاتا ہے، دل کو نکالتے ہیں، اور دل کو نکالنے کے بعد دل کے اندر ایک قسم کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس لوتھڑے کو سرے سے ہٹا دیتے ہیں اور اس دل کو ایک تشت کے اندر رکھا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تشت کے اندر رکھنے کے بعد اس کو آب زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آپ کے جسم میں لگا دیا جاتا ہے، فٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ پہلی بار آپ کی زندگی میں شق صدر کا معاملہ پیش آیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شق صدر کا جو معاملہ ہے وہ 2 سے 3 مرتبہ پیش آیا۔ لوگوں کا اعتراض یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سینے کو چاک کیا جائے گا، کس طریقے سے دل کو نکالا جائے گا، پھر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز سائنٹیفیکلی میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ اس کو پروف کیا جائے تاکہ اعتراض کرنے والے لوگوں کو جواب مل سکے۔ لیکن آتے ہیں، آئیے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو بچے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہی ہوتے ہیں، بچے دوڑ کر جاتے ہیں اور حلیمہ سے کہتے ہیں کہ محمد تو قتل کر دیا گیا، محمد تو مارا گیا۔ اور جب حلیمہ سعدیہ یہ سنتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، تو گھر والے دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج جو ہے سست پڑی ہوئی ہے، آپ کا رنگ اترا ہوا ہے، اور حلیمہ سعدیہ کو اس واقعے کے بعد خطرہ محسوس ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہے، مکہ جاتی ہیں اور آپ کی اصلی اور حقیقی والدہ محترمہ آمنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ محترمہ یعنی آمنہ کی آغوش محبت میں رہتے ہیں۔